السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت سے فارغ ہو گئے ہوں آگے بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا وآمنوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدین والنصیحہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نمازیوں، نماز جمعہ میں حاضر ہونے والے بزرگوں اور دوستوں، نونہال بچوں، جمعے کی یہ مختصر سی ملاقات ہفتے میں بنسبت اور نمازوں کے زیادہ لوگوں کی تعداد میں ہو جاتی ہے، اور مسجد بھی پہلے کی بنسبت زیادہ کھچا کھچ بھر جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے۔ آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کی فضیلت کسی بھی مومن سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہر مومن بندہ اچھی طرح سے جمعے کی اہمیت کو جانتا ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اسی طرح سے تمام دنوں کا سردار سید الایام جمعے کو کہا گیا ہے۔ یہ ہفتے کی عید ہے ہماری، بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دن، اور یہی دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اسی دن میں اکٹھا کر دیا۔ اس کی وجہ تسمیہ ہی یہی ہے، جمعہ، جمع کرنے کے معنی میں، اکٹھا کرنے کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، آیت ہے۔ یہ حکمت خدا مندی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک اشارے میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے وصول، ضابطے، اسباب، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے رکھتا ہے تاکہ بندوں کے سامنے ایک وصول اور دستور بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جیسا چاہے وہ اشارے پہ کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت میں بھی اپنی قدرت دکھاتا ہے، قدرت میں بھی اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور اس کی شہنشاہیت کی کھلی ہوئی دلیل یہی ہے کہ کبھی اسباب سے جوڑ کر اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، کبھی بغیر اسباب کے دکھاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کیا ہے؟ اسباب کا سہارے کا محتاج ہے، کھڑا ہے بغیر ستون کے۔ اور یہ پوری دنیا کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت تو نظر آ رہی ہے، ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کی قدرت کہاں نہیں نظر آتی ہے؟ آدمی خود اپنے جسم پر غور و فکر سے دیکھ لے تو اپنے جسم کے اندر سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھ میں آتا ہوا نظر آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ آدمی کہاں تک اپنے اندر اختیار رکھتا ہے، آدمی کتنا مجبور ہے، یہ بھی ساری چیزیں ہمارے بدن ہی کے اندر ہیں۔ بھائی آدمی اپنے بدن کا مالک ہے، ضرور ہے، لیکن اس کے استعمال کا مالک وہ نہیں ہے جیسا چاہے استعمال کر لے۔ سائنٹیفک ڈھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جہاں سیٹ کر دیا ہے وہ اللہ کے سیٹ کیے ہوئے کے حساب سے وہ چلے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ جسم اپنے جسم کا ہی مالک ہونے کے باوجود اپنا صحیح اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، اللہ نے سیٹ کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ آپ چاہیں کہ نہیں ہم بولنے کا کام لیں گے، آپ مالک ہیں بدن کے، نہیں کر سکتے ہیں، یہاں بے بس ہیں آپ۔ اسی طریقے سے اور اعضاء کا معاملہ ہے، جو چاہیں کہ اپنے حساب سے استعمال کریں، ناممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے، بندہ یہاں بے بس اور مجبور ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کو ماننی پڑے گی، یہ بات تسلیم کرنا پڑے گا اس حقیقت کو۔ اسی طریقے سے بندہ کو کچھ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کہا دوڑو، دوڑنے کے لائق قوت ہے، اس کو دوڑ بھی رہا ہے۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا بھی ہو رہا ہے۔ پھر چاہو کہ ایک پیر اٹھا لو، اٹھا بھی رہا ہے، لیکن کہ دوسرا بھی پیر اٹھا لو، مالک ہونے کے باوجود دوسرا پیر آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہیں تک آپ کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے آگے ہٹ کر آپ کا اختیار یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔
یہ ساری چیزیں کیا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قدرت ہم کو بار بار اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو کوئی پیدا کرنے والا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو نہا دھو کر, کپڑے بدل کر, باوضو ہو کر, پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں نماز جمعہ کے لیے حاضری دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر بے حد خوش ہوتا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے. ساتھ ہی افسوس ہوتا میرے بھائیوں کہ ہمارے ہی بھائی, ہمارے ہی مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے کتنی تعداد ہوگی کہ آج ان کو یہی نہیں پتا کہ آج جمعے کا دن ہے. کتنے ایسے ہوں گے جو اب بھی ادھر ادھر غلط کاموں میں لگے ہوں گے, دکان پر ان کا وقت گزر رہا ہوگا. کتنے ایسے ہیں جو استنجا ہی نہیں کرتے ہیں. کیا کیا رونا رویا جائے اس قوم کا, اور کیا کیا دکھڑا سنا جائے اس امت کا. بہت افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. ہم دوسروں کی اصلاح کیا کر سکتے ہیں جب ہم خود اصلاح کے محتاج ہیں, ہمارے اندر خود وہ چیز نہیں موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کام کیوں کہتے ہو دوسروں سے کرنے کے لیے جو خود نہیں کرتے ہو. پہلے نمونہ بننا پڑتا ہے. پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. آرڈر دے کر عبادت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا. اگر وہ چاہتے کہ جاؤ تم دوسروں کو آرڈر دے دو, چین کی نیند سو, ایسا پیغمبروں کا نظریہ نہیں تھا. خدا کی قسم ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا اطاعت مند تھا, اتنا فرمانبردار تھا کہ خود ایک ہاتھ چلنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی امت سے کہتا تھا کم سے کم اپنی امت ایک بالشت ہی کے اندر رہ جائے. فکر رہتی تھی کہیں مشکل نہ پڑ جائے میری امت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ کتنی عبادتیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خدشہ ظاہر کیا کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے اور یہ مشکل نہ ہو جائے. بہرحال میں نے آیت پڑھی ہے, اس ٹاپک کے اندر آنا چاہتا ہوں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. پڑھ کر ہم لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, انتقال بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے معنوں پر غور نہیں کرتے ہیں. یہ ایسی سورت ہے سورہ فاتحہ, یہ پورا قرآن مجید کا نچوڑ ہے. اور اس کے بعد جتنے پارے ہیں, جتنی صورتیں ہیں, جتنے رکوع ہیں, جتنی آیتیں ہیں, یہ ساری کی ساری سمجھیے اس کی تشریح ہے اور وہ اجمال ہے. پورے قرآن کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے. اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. عربی میں ام کے معنی ماں کے. اب ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے بچے کا جنم ہوتا ہے. اب اسی سے سمجھیے تمام آیتوں کا جنم ہوا ہے, اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے. اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ اس کے بغیر ہم لوگ کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھتے ہوں. یہی ایسی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں اس صورت کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈھنگ بتایا کہ دیکھو اللہ سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے, اللہ کی تعریف کی جاتی ہے, اس کی رحمت کو یاد کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اس سے ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے, اور والا ضالین تک اپنے آپ کو ہم کو اپنے مقہور بندوں میں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اس میں شامل نہ فرما, محبوب بندوں میں شامل فرما. یہ پوری چیزیں اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب اہدنا الصراط المستقیم, اسی کو میں نے پڑھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سوال پیدا یہ ہوتا ہے جب ایک نمازی آدمی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, پابند ہے, اللہ والی کر رہا ہے, رات دن کی فکر اوڑھے ہوئے ہے اور دوسروں کی بھی فکر کر رہا ہے اور بار بار وہ بھی دعا مانگ رہا ہے. اس کو کوئی ہدایت یافتہ ہے, اس کے ہدایت یافتہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, استقامت والا راستہ دکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دین پر آ جانا الگ چیز ہے, دین پر جمنا الگ چیز ہے. سب سے بڑا امتحان تو جمنے والا ہے, اور ایسے موقع پر کتنے امتحانات سے امت گزرتی چلی آئی ہے, قیامت تک گزرے گی. آپ کے سامنے ایسی آندھیاں آئیں گی کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی لیے اس ہدایت کی دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ استقامت کی دعا مانگا کرو کہ ہمارا ایمان اسی پر ٹھہراؤ رہے اس کے اندر, اور کسی سے متزلزل نہ ہو سکے, بدل نہ سکے. نہ تو وقت کی آندھیاں اس کو بدل سکتی ہوں, نہ خوف جو زمانے کا اس کو بدل سکتا ہو, نہ ہی فتنے بدل سکتے ہوں. یہی وجہ ہے حدیث میں ابواب الفتن کے نام سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے بارش کی طرح سے برسیں گے, ایسا بھی وقت آئے گا. اور فتنوں میں ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. ایمان کا بچا لینا سب سے بڑی بہادری کا کام ہوگا ایسے وقت میں, اور یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم. کتنے ایسے ولیوں کو دیکھا گیا شیطان ہو گئے, کتنے شیطان صفت لوگوں کو دیکھا گیا ولی ہو گئے. یہ دنیا کا ایک ایسا اتہاس ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے کھلا ہوا ہے, ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, ایسی مثالیں ہیں.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استقامت والا ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے. ایمان پر صحیح ڈھنگ سے پتھر کی لکیر طرح سے جم جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہ سکتی ہو، بدل نہ سکتی ہو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آمنو اور آمنو، وہ آمنو اور آمنو کا فرق علماء کرام جانتے ہیں، گرامر کی بات ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مومن بننے کے لیے کہہ رہا ہے. ایمان والے، جب ایمان والوں کا خطاب ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں مومن ہو جاؤ. مومن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایمان کے اندر اپنے پختگی اتنی پیدا کرو اعمال صالحہ کے ذریعے سے کہ بڑھ چڑھ کر کے تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو عبادت کے اندر. یہی تھا صحابہ کرام کے اندر، تو ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ٹھنی رہتی تھی، ہم ان سے زیادہ عبادت کر لیں، ان سے زیادہ محبوب بندے ہو جائیں. اور جب یہ اس لالچ سے، اس للک کے ساتھ میں آدمی محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ایمان کے اندر بہت نکھار آتا ہے. اور یہی ہے کہ اس کا ایمان اسی کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہی لوگ کلمہ پڑھ دیتے ہیں. پہلے اثر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بھائی اور دوستو، کیا کیا باتیں کی جائے صحابہ کرام کے بیچ میں. صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کبھی کبھی وہ بھی کھیت کھلیان والے تھے، دکان والے تھے، باغ والے تھے، ساری پراپرٹیوں والے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے. ان کے سامنے بھی مسائل تھے، بیوی بچے تھے، دوا کا مسئلہ تھا، بیمار بھی ہوتے تھے، شفا بھی پاتے تھے، مہمان بھی ہوتے تھے، میزبان بھی ہوتے تھے، نہ جانے کتنی کتنی دنیا کی معاشرتی چیزوں میں جکڑے ہوئے تھے. اس کے باوجود ان کی عبادت کا ٹھکانہ کیا تھا؟ ہم سے زیادہ مصروف تھی ان کی زندگی. ہم تو بہانہ بناتے ہیں کہ بڑی مصروفیت، وقت نہیں ملتا ہے، لیکن عبادت میں ہم سے آگے رہتے تھے کیونکہ وہ دین کو سب سے بڑی قیمتی چیز سمجھتے تھے. افسوس ہم دین کو نہیں دنیا کو سب سے بڑی قیمتی چیز سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو قیمتی ہم کو سمجھنے والا بنائے. صحابہ کرام کے بیچ میں کبھی کبھی آپس میں ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے تھے یا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. غلط فہمی کی بنیاد پر کبھی کبھی کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے تھے اور اس مسائل کو سلجھانے کے لیے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کراتے تھے اس مسئلے کا، اور دربار رسالت سے جو فیصلہ ہو جاتا تھا سر جھکا کر مان لیتے تھے. اس کے اندر کوئی نکتہ چینی چون چرا یا کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی. دو صحابیوں کا جھگڑا ایک معاملے میں ہو گیا، جھگڑا نہیں، آپس میں اختلاف اور جھگڑے میں فرق ہے. آپس میں شبہ کی بنیاد پر دونوں کی زمین اکٹھی تھی، جیسے میڑ بندھی رہتی ہے، تو اس حصے میں ایک نے کہا کہ نہیں میرا یہاں تک ہے، ایک صحابی نے کہا نہیں میرا یہاں تک ہے. اب دونوں میں صرف اپنا ہونے کے شبہ کی بنیاد پر یہ میری زمین میں پڑتا ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں میری زمین میں پڑتا ہے. تو دونوں میں بات طے پائی کہ بھائی ہم دونوں سے تو فیصلہ ہو نہیں سکتا ہے، چلیے رسول اللہ کی عدالت سے اس کا فیصلہ ہم لوگ کرا لیں. اب دونوں صحابی جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو وہاں جب پہنچے تو بتایا مسئلہ کیا ہے، تو بتایا کہ بھائی یا اللہ کے رسول یہ زمین میرے میں پڑتی ہے. دوسرے نے کہا میرے میں پڑتی ہے. کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. کہا ہم کہ آپ اٹکل کی بنیاد پر. کہا اٹکل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اور ایک ہی آدمی ہوگا پر اس پر جو حق پر، دونوں آدمی تو حق پر ہو نہیں سکتے ہیں، ایک ہی آدمی کی زمین ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ نہیں جانتا، میں فیصلہ کر دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہو گیا اور اس زمین کا مالک وہ ہو گیا جو اس کا حقدار نہیں تھا، صرف اٹکل اور اندازے کی بنیاد پر، تو یقین مانو کہ جہنم کی آگ اس کو برسے گی نہیں اور خدا تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا. دیکھیے صحابہ کا ایمان، بات چل رہی تھی صراط مستقیم کی. صحابہ کا ایمان دیکھیے، دونوں صحابی رونے لگے زار و قطار. کہا لے کر اللہ کے رسول ہم کو ایسے 2 انچ زمین کی ضرورت نہیں ہے جو ہم کو جہنم میں پہنچا دے. ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے، زمین قیمتی نہیں ہے. ہم اللہ کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کا غضب نہیں چاہتے ہیں، اور ہم کو یہ زمین نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجیے. ایک صحابی نے کہا. دوسرے نے بھائی نے کہا بھائی تم جس دین کو مانتے ہو، جس رسول کی عدالت کا فیصلہ مانتے ہو، جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے، جس قہر خداوندی سے تم ڈرتے ہو، میں بھی اسی سے ڈرتا ہوں. میرا ایمان یہ نہیں ہے، آپ لے لیجئے، میں خوشی خوشی آپ کو دیتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں نے شبہے کی بنیاد پر اس زمین کو چھوڑ دیا، کسی نے نہیں لیا. ابھی معاملہ جو ہے چل رہا
था तनाज़ो में, और दोनों में रजामंदी ऐसी हुई कि अल्लाह और रसूल की बात जब सामने आ गई तो उन्होंने फैसला टाल दिया कि इस ज़मीन की कोई औकात हमारे सामने नहीं है, और हम लात मारते हैं इस ज़मीन को जो कि हमको अल्लाह और रसूल से दूर कर दे, हमको ऐसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। झुक जाते थे साहबे किराम जब बात आ जाती थी। इससे भी अजीब अजीब वाक़या था। सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। वाक़या नकल किया गया है कि एक नौजवान ऊँट पे सवार होकर दूर दराज से सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक बाग मिला, ठंडी ठंडी हवाएं थीं। उस बाग के अंदर जाकर वो थोड़ी देर के लिए ठहर गया। थका मादा था, उसको नींद आ गई, और नींद आने के बाद में उसका ऊँट था जो खुला हुआ, वो चरते चरते बाग के अंदर जाकर पौधों को नुकसान करने लगा, खाने लगा। बाग का मालिक एक बूढ़ा था, उसने देखा कि एक ऊँट मेरे पौधों को खा रहा है, और नौजवान सो गया था, एकदम थका हुआ था। उसने आया और गुस्सा हुआ, उसका पौधा कहीं खा लिया था उसने, ऊँट ने। फ़ौरन एक पत्थर उठाया और झुंझलाकर बड़े गुस्से में ज़ोर से मारा। ऊँट की आँख फूट गई। ऊँट की जब आँख फूट गई और पत्थर जाकर के जब गिरा तो नौजवान के पास ही गिरा। नौजवान की आँख खुल गई, उसने देखा ऊँट की आँख फूट गई है, उसके आँख से खून रिस रहा है। तो देखा फ़ौरन वो भी गरम गरम खून था। गुस्से में आया, वही पत्थर उठाया और गुस्से में आकर के फ़ौरन उस बूढ़े को बहुत तेज़ मारा, ज़ोर से फेंका पत्थर। इत्तेफाक से सर पर लगा पत्थर, फ़ौरन वो गिर गया बूढ़ा, उसका दम निकल गया, इंतकाल हो गया। अब देखिए ईमान यहाँ क्या होता है, ईमान का फैसला किस तरीके से होता है ऐसे जब मामला फंस जाता है। फ़ौरन मामला आ गया दरबारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फारूकी दौर था। उसमें फ़ैसला जब ले जाकर सोचा कि अब चलें फ़ैसला वहाँ कराएं, पत्थर भी उठाया, ऊँट को भी लिया, उस बूढ़े की लाश को लिया, नौजवान को पकड़ा, सब पहुँचे वहाँ फारूक की अदालत में। कहा मामला क्या है? तो उसके नौजवान बच्चे थे बूढ़े के, उन लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम चाहते हैं कि अब इस्लाम का कानून है कि खून का बदला खून, किसास में हम अपने बाप का बदला लेंगे, इसको हम कत्ल करेंगे, मारेंगे हम इसको। अब उसके बाद उन लोगों में बात तय हुई। अब परदेसी आदमी, उसको कोई जानता नहीं था, परदेसी आदमी था। एक बात और समझ लीजिए, जो खून के बदले में खून इस्लाम का दस्तूर है उसको किसास कहा जाता है। और अगर घर के वारिसदार जितने हैं वो कुछ पैसा लेकर समझौता कर लें कि इतना पैसा दे दो, हम खून का बदला खून नहीं, पैसे से बदल लें उसको, पैसा भी ले सकते हैं, उसको दियत कहते हैं, माफ़ कर देता और अच्छी बात है। ये तीनों चीज़ें इस्लाम के अंदर एक दस्तूर की शक्ल में हैं। बहरहाल उन लोगों ने जब फारूक की अदालत में मुकदमा दर्ज किया, लाश के साथ ले गए, तो उसके बाद फैसला ये हुआ कि तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, अब के शासन तुमको कत्ल किया जाएगा, इस्लाम का दस्तूर है। वो भी मुसलमान था नौजवान ने कहा अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन मैं परदेसी आदमी हूँ, बहुत दूर का रहने वाला हूँ, और मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भी सर झुकाता हूँ इस्लाम के सामने। जहाँ इस्लाम की बात आ जाएगी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जान बख्शी जाए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे कत्ल कर दिया जाए, यकीनन कत्ल कर दिया जाए, मैं इससे दूर नहीं भागूंगा, मैं मुसलमान हूँ पक्का, ईमान से बढ़ कर के मेरी जान नहीं है, मेरी जान इस्लाम के दस्तूर के सामने निछावर हो जाएगी, मैं कुर्बान कर दूंगा, मैं जान बचा कर नहीं भागूंगा, लेकिन मेरे सामने एक मजबूरी है। कहा क्या? कहा कि मेरा एक छोटा सा भाई है, नाबालिग है, घर पर रहता है, हमारे कोई और है नहीं, मैंने एक जगह पर कुछ दीनार दफन कर दिया है मिट्टी के अंदर, उस मेरे छोटे भाई को पता नहीं है, बस मैं इतनी मोहलत चाहता हूँ अपने भाई को वो बताकर जगह दिखाकर चला हूँ कि मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, किसास में कत्ल किया जाऊँगा, और अपने भाई को जगह दिखाकर और बताकर मैं चला हूँ, इतनी मोहलत चाहता हूँ मैं। अमीरुल मोमिनीन के सामने जब बात हो रही थी तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम अपना कोई ज़मानतदार खड़ा कर दो, चले जाओ। अब ज़मानत लेने वाला प्रदेश में उसके सामने सब अनजाने लोग थे, तो उसमें जब ये बात आई कि जो है फैसला तो ज़मानत की बुनियाद पर होगा, तो अब ज़मानत के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, मुसलमानों का मजमा भरा हुआ था कचाकच, लेकिन उस नौजवान की ज़मानत इसलिए नहीं ले रहे थे, पता नहीं कैसा फराड करके चला जाए तो हमारी जान चली जाएगी, उसके बदले में कोई तैयार नहीं हो रहा था। बहुत जब देर हो गई, एक बूढ़े सहाबी का ईमान जोश में आया, वो खड़े हो गए, कह रहे थे मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ, चाहे जानूँ या ना जानूँ। देखिए ईमान कैसे बोल रहा है। कहा कि मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ नौजवान की,
کیونکہ اگر میں اس لیے ضمانت لے رہا ہوں، اگر میں ضمانت نہیں لوں گا تو اس کا وشواس اسلام سے اٹھ جائے گا، اس کا بھروسہ اسلام سے اٹھ جائے گا کہ دیکھیے اتنے مسلمانوں میں ایک مسلمان پر بھروسہ نہیں، کوئی ضامن نہیں بن رہا ہے، اس کا ضمانت نہیں لے رہا ہے۔ فوراً سب نے کہا اس کا انجام جانتے ہو، اس کے بدلے میں قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا گیا کتنا ٹائم چاہیے؟ کہا 3 دن کی مسافت ہے، بڑا لمبا سفر ہے میرے گھر کا، 3 دن کے بعد میں آؤں گا، اس کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ بہرحال بوڑھے صحابی کی ضمانت پر اس کو چھوڑ دیا گیا اور چلا گیا۔ اور جب 3 دن ہو گئے، دن ڈوبنے والا تھا، تو لوگوں کی فکر بڑھی اور تشویش بڑھی کہ یہ بوڑھے صحابی کو بدل میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ضمانت لی تھی۔ یہاں تک کہ لوگ کوسنے لگے، آپ نے بڑا غلط کیا، اپنے لیے جان جوخم کا کام کیوں کر لیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اسلام پر بھروسہ مضبوط کیا تھا اس کا۔ آخر کار اس کا ایمان دیکھیے اس نوجوان کا، کہ آخر کار وہ تیسرے دن ڈوبنے کے قریب پہنچتے پہنچتے آیا، ہانپتا کانپتا ہوا حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین گستاخی معاف ہو، میں نے بڑی کوشش کی، سفر لمبا تھا اس لیے میں ٹائم سے نہیں پہنچ سکا ہوں، اب میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں اور اسلام کی مریادہ کے لیے، اس کی آبرو کے لیے میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، اور اس سے بھاگتا نہیں ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے۔ میں اپنے بھائی کو خزانہ دکھا کر وہ سب سونپ کر کے چلا آیا ہوں۔ اب دیکھیے ایمان اس بوڑھے کے لڑکوں کا، وہ بوڑھے کے لڑکے جب دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اپنے ایمان کا اتنا پکا ثبوت دے رہا ہے، تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ فوراً وہ بھی جوش میں آئے اور کہا امیر المومنین ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہم اس نوجوان کے خون کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہ اپنے ایمان کا وعدہ اس نے پورا کیا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کی ہے، اپنے آپ کو اپنی جان کو ہمارے حوالے کر رہا ہے، تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے شخص کا جو ایمان پر اتنا مضبوطی سے جمع ہوا ہو، اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ اور یہ اس طریقے سے مسئلہ حل ہوا، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ یہ تھا ایمان میرے بھائی اور دوستو۔ آج وہی ایمان ہم کو تو وراثت میں ملا ہے، آج ہم بھی اسی طرح سے مسلمان ہیں، رکعتیں وہی ملی ہیں، نمازیں وہی ملی ہیں، قرآن وہی ملا ہے، قبلہ وہی ملا ہے، طریقے نماز وہی ملا ہے، عقیدہ وہی ملا ہے، ساری چیزیں پا کر کے آج ہم مسلمان ہو کر کے بھی بہت کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے غیر مسلموں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے دیکھ کر کے مسلمانوں کے کردار کو۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مختصر وقت جمعے کا ہے میرے بھائی اور دوستو، لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح سے ہمارے ایمان میں ہمیشہ نکھار رکھے، جب تک ہم جئیں دنیا کے اندر آن بان شان کے ساتھ جئیں، اور جب جائیں تو ایمان کی آن بان شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ یہی کامیابی ہے، دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔